فیبل، وزڈم لٹریچر اینڈ ایپک. اب فیبل میں کیا چیز آتی ہے، وزڈم لٹریچر کیا ہے، اور ایپک کیا ہے. تو فیبل جو ہے وہ فیبل کی میں آپ کو تعریف بتا دیتا ہوں. فیبل کہتے ہیں ایسی کہانی جو پرندوں کی زبانی بیان کی جائے اور اس میں تمام کردار انسانوں کے علاوہ ایکسیپٹ ہیومن بینگز اس کے کریکٹرز ہوں گے، اور وہ کہانی ایک خاص یعنی اس کے اندر ایک میسج ہوگا، وہ اور آخر میں اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالا جائے گا، اور وہ نتیجہ جو ہے وہ کوئی مورل لیسن ہوگا، کوئی فکری کوئی اس کا کوئی نہ کوئی اس کی جہت ہوگی جو سوچنے پر مجبور کرے گا. انگریزی میں فیبل کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ فیبل از اے لٹریری جنر ایز اے بریف فکشنل اسٹوری in prose or verse that features animals, legendary creatures, plants, inanimate objects, or forces of nature that leads to a particular moral lesson. ایک ایسی کہانی یعنی ادب کی ایک ایسی صنف ہے فیبل جو کہ فکشنل سٹوری ہوتی ہے، یعنی وہ افسانوی کہانی ہوتی ہے جس میں جو کہ پروز میں یعنی نثر میں بھی ہو سکتی ہے اور نظم میں بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی جو خصوصیات ہیں وہ کس چیز کے ذریعے واضح کی جاتی ہیں. اس میں اس کے کرداروں میں جانور ہوتے ہیں، اس کے بعد لیجنڈری کریچرز ہوتے ہیں جیسے پہاڑ ہو گئے، ستارے ہو گئے، دریا ہو گئے، پلانٹس ہوتے ہیں، پودے درخت وغیرہ ہو گئے، ان اینیمیٹ سبجیکٹس لائف لیس جو چیزیں ہیں جیسے پتھر ہو گئے، مٹی ہوگی وغیرہ وغیرہ. ٹو اے پرٹیکولر مورل لیسن جو لیڈ کرتا ہے، جو لے کے جاتا ہے کسی یعنی اختتام اس کا ہوتا ہے کسی اخلاقی نتیجے پر. جیسے ہم سنتے تھے ایک کہانی تھی بچپن میں، آپ نے پڑھی ہوگی سنی ہوگی کہ کسی جنگل میں بیل اکٹھے رہتے تھے اور پھر مل جل کر رہتے تھے، تو شیر بھی ان کے اوپر حملہ آور ہونے سے ڈرتا تھا، لیکن پھر یہ ہوا کہ ان کے درمیان کسی بات پر رنجش ہو گئی اور وہ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو گیا، اور پھر وہ الگ الگ رہنے لگے، اور اس کے بعد شیر کو موقع ملا تو وہ ایک ایک کو شکار کر کے کھا گیا. تو اب اس میں مورل لیسن کیا ہے کہ اتفاق میں برکت، یعنی یہ ایک فیبل میں آ جاتا ہے جس میں تمام کردار جو ہے وہ جانور ہیں. اس کے پیرلل ایک ہے پیریبل. پیریبل جو ہے از اے سمپل اسٹوری used to illustrate a moral or particular lesson، اور اس کے جو کریکٹرز ہیں وہ ہوتے ہیں انسان کردار ہوتے ہیں، لیکن کہانی بالکل اسی طرح ہی ہوتی ہے، اور وہ کہانی جو ہے وہ اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ کیا اس میں جو آخر میں کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالا جاتا ہے، آخر میں ون لائنر کوئی نتیجہ اس میں نکلتا ہے. دونوں میں جو ہے وہ فرق یہ ہے کہ ایک پرندوں کی اور جانوروں کی زبانی ہوتی ہے اور دوسری جو انسانوں کی زبانی ہوتی ہے، لیکن ہوتی دونوں انسانوں کے لیے. آپ آ جاتے ہیں وزڈم لٹریچر کے اوپر. وزڈم لٹریچر جو ہے نا وہ حکمت سے بھرپور لٹریچر. ویسے تو سارا لٹریچر حکمت سے بھرپور ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر چونکہ لیئرز ہوتی ہیں، بہت زیادہ تہ داری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جاننا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پہ جو اگر اسٹوڈنٹ لائف میں چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں یا ان کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے، ینگ اسٹوڈنٹس کے لیے، تاکہ ایسی کہانی ہو جو ایسا ادب ہو جو جلدی سمجھ میں آ جائے. تو جیسے حکایات سادی ہیں یا اس طرح کے بہت سارے اور جو نظمیں بھی ہیں، اور یعنی شاعری میں بھی ہو سکتی ہے اور وہ اس میں نثر میں بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اخلاقی سبق اس کے اندر ہوتے ہیں. اس جو وزڈم لٹریچر ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی لوگ کہانیاں بھی ہو سکتی ہیں، تو اس کو بھی یعنی اس کے اندر رکھا گیا ہے کورس کے اندر.
تیسری ہے ایپک جو ہے وہ ہے ایک لانگ نیریٹو پوئم ہے، جس کے اندر وہ چیزیں جو ہیں وہ یعنی بیان کی جاتی ہیں۔ کوئی اگر جنگ کسی تہذیب میں یا کسی قوم میں گزری ہے تو وہ جو جنگ کی حالات ہیں، واقعات ہیں، اس کو فکشنلائز کر کے اور اس کے اندر کریکٹرز ڈال کے کچھ میٹا فزیکل، کچھ جو فزیکل، ان کی شجاعت، ان کی قربانی، ان کی کارنامے، اور پھر اس میں کردار انسانوں کے علاوہ دیوتا بھی آ جاتے ہیں، جن پریاں بھی آ جاتی ہیں، ایڈونچر بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسی طویل نظم جو کسی بھی قوم کے کارنامے بیان کرے، جس میں ان کے ہیروز کا بیان ہو، اور تو اس کو کہا جاتا ہے ایپک۔ دنیا کی قدیم ترین ایپک میں مہا بھارت ہے، اس کے بعد اوڈیسی ہے، اور اسی طرح شاہ نامہ ہے۔ یہ اس میں شامل ہوتی ہے ایپک میں، جیسے ہمارے یہاں واقع کربلا ہے، اور میر حدیث نے اردو میں اس کو باندھا ہے، تو یہ ہے اس میں آپ ایپک میں اس کو شمار کر سکتے ہیں۔